الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی یہ آیت جو تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اگر حدیث کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں تو ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں اس دنیا کے اندر، اگر اس دھرتی کے اوپر اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت قربان رہتے تھے. اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنی فکروں کو، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے قربان کر دیا. یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پھول اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے، لیکن گلاب کے پھول کی بات ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار موتیاں پیدا کی، لیکن یاقوت کی بات ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، لیکن سید الملائکہ جبرائیل امین کی بات ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کو نازل فرمایا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی بات ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں کو نازل فرمایا، لیکن لیلۃ القدر کی بات ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کو پیدا فرمایا، لیکن جمعے کے دن کی بات ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو منتخب فرما کر دنیا کے اندر بھیجا، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی اور ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب نبی کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منتخب فرمایا، لیکن صدیق اکبر کی بات ہی اور ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ مشفق اور شفیق وہ ابو بکر صدیق ہیں. آپ کا مشغلہ تھا کہ جو مسلمان غلام ہوا کرتے تھے، جو مسلمان غلام ہوا کرتے تھے، غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں، غیر مسلموں کی قید میں ہیں، آپ ان کو اپنے مال سے خرید کر کے آزاد کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات کے اوپر اور آپ کی رسالت کو جب انہوں نے تسلیم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم محترم میں طواف کر رہے تھے. کفار مکہ نے آپ کے اوپر حملہ کیا. صدیق اکبر کو پتہ چلا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ اے لوگوں، تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا جلانے والا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے. ایسے شخص کو قتل کرتے ہو، ایسے شخص کو پریشان کرتے ہو. میرے پیغمبر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے پیغمبر نے، میرے محبوب نے تمہارا کیا بگاڑ دیا ہے جو ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اس بات کا سننا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں افاقہ ہوا، اور افاقہ ہونے کے بعد میں سب سے پہلا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ میرے محبوب کی طبیعت کیسی ہے، میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، میرے مقتدی اور پیشوا کا کیا حال ہے، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے موقع دیا ہے وہ صرف تقریباً 2.25 سال کا موقع دیا ہے، لیکن ان 2.25 سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آپ ان کو سوچ نہیں سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی ذات کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلا جو صحابی کہلایا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت میں ساتھ دیا وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ آقا کو جس نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا وہ ابوبکر ہیں۔ آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا وہ ابوبکر ہیں۔ جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا وہ ابوبکر ہیں۔ جو جنگ بدر کے اندر پہلے آیا وہ ابوبکر ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے، اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، اس وقت جس نے آپ کو تسلی دی تھی اور آپ کو گلے لگایا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جس کو قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا وہ ابوبکر ہیں۔ قرآن نے جس کو اذ ہما فی الغار کہا وہ ابوبکر ہیں۔ قرآن نے جس کو اولئک ھم المتقون کہا وہ ابوبکر ہیں۔ بے شمار فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے وہ ابوبکر ہے۔ جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ہے وہ ابوبکر ہے۔ جس نے مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے وہ ابوبکر ہے۔ تو بے شمار فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور علماء امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ نبی کے بعد میں انسانوں میں اگر کوئی افضل ہے اور کوئی برتر ہے تو وہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان دیوانوں کا دیوانہ بنا دے۔ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان سب کے تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔